ساری دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی میں 25 اپریل کی رات ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد، امیر اہل سنت کے ملفوظات۔ دینی کام ہفتہ وار رسالہ مطالعہ میں عاشقان رسول کو اس ہفتے وسیلے کی برکتیں، رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ یورپی ملک جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت، اسٹوڈنٹس اور مختلف پروفیشنلز اسلامی بھائیوں سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ، نگران پاکستان مشاورت نے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی کی۔ فیضان میلاد اسلامک سینٹر پیٹرز میرزبرگ ساؤتھ افریقہ میں نماز جمعہ سے قبل حاجی محمد اطہر اتاری کا سنتوں بھرا بیان۔ رکن شورا نے 16 اور 17 مئی 2026 کو پریٹوریا میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت سمیت دیگر دینی کاموں کا ذہن دیا۔ ہیوسٹن امریکہ سے عاشقان رسول کا فیضان مدینہ وائلی قافلے میں سفر، درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے اور نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ میں 25 اپریل 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان رسول، کراچی کے مختلف علاقوں سے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام، اساتذہ کرام اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ حج کا پربہار موسم ہے اور اشہور حج برکتیں لٹا رہے ہیں۔ ذی القعدہ شریف بھی یہ حج کا مہینہ ہے، تو جس کو عمرہ یا حج کرنا ہے تو یہ احرام کی اگر باندھ کر پہلے پریکٹس گھر میں کر لے نا، چل سکتا ہے کہ نہیں، اٹھ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا تجربہ ہوتا نہیں ہے۔ خاص کر کے تہبند میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اگر صحیح نہیں بندھے گا تو موومنٹ کرنا آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ تو کس طرح باندھنا کسی سے سیکھنا بھی پڑے گا تجربہ کار سے، یا آپ موومنٹ کر سکیں۔ پھر یہ کہ بعض لوگ ناف کے نیچے ہو جاتا ہے، وہ اوپر کا کپڑا اٹھ جاتا ہے، تو اب ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت یہ چاروں طرف جو اس کا گولائی میں ایریا ہے، سب کے سب یہ سطر میں داخل ہے مرد کے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا سطر تو اور بھی بڑا ہے، تو یہ بعض لوگوں کا ناف کے نیچے ہوتا ہے، تو یہ پیٹ کا وہ حصہ نظر آتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ دوسروں کے سامنے اس کو کھولنا، اپنے لیے بھی بلا ضرورت کھولنا یہ بھی جائز نہیں ہے، سطر کھولنا، یہ خیال رکھیے گا۔ تو یوں اس کی پریکٹس آپ کرنے، اس میں نماز کی مومنٹ جو ہوتی ہے، سجدے میں جانا، جھکنا، اٹھنا، یہ بھی اس میں گھر میں آپ کر رہے ہیں، واقعی بہت دشواری ہوتی ہے۔ بعض اوقات فرسٹ ٹائم زندگی میں پہنا ہو نا، اب وہ احرام سنبھالے یا نماز کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے یہ پریکٹس اچھا، اور اوپر کی بھی پریکٹس کر لیں احرام کی، کہ ورنہ یہ کہ ادھر سے کھل جائے گا، ادھر سے کھل جائے گا، پیٹ سے اوپر چلا جائے گا، پیٹھ کھل جائے گی، کبھی ہٹ جائے گا، تو یہ اس کو پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ مناسب ہوگا۔ اور احرام فل سائز کا ہو، سستا لینے کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آزمائش بڑھ جائے۔ ویسے تولیہ کا احرام میں نے مناسب محسوس کیا ہے کہ ہوا سے جلدی نہیں اڑے گا، تھوڑی بہت ہوا سے جام ہو جائے گا، تو یہ اب گرمیوں میں تھوڑا آزمائش ہوتی ہے اس میں۔ اور تہبند چاہیں تو موٹے کپڑے کا بھلے پہن لیں،
لیکن تولیہ اوپر ہوگا تو آسانی. یہ بعض صورتوں میں کہ دونوں تولیے ہوں تو آسانی ہوگی, بعض صورتوں میں دونوں کپڑے کی چادریں ہوں گی تو آسانی ہوگی. پھر سیزن وائز بھی اس کا حساب ہوتا ہے کہ کون سا آپ کو موافق آئے. کندھا کھلا رکھ کر بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ ہے, کندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں ایک دینی کام ہفتہ وار رسالہ مطالعہ بھی ہے. اسی لیے ہر ہفتے عاشقان رسول کو ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. پچھلے ہفتے رسالہ تحریرات عطار پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی, جسے دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا. عاشقان رسول کو اس ہفتے رسالہ وسیلے کی برکتیں پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کا ثواب. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی, اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے. فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب, یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ وسیلے کی برکتیں پڑھ یا سن لے, اسے دنیا و آخرت میں نیکیوں کی بہترین جزا عطا فرما اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا دے. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ہیمبرگ جرمنی سے خبر دیں, جہاں اسٹوڈنٹس اور مختلف پروفیشنلز اسلامی بھائیوں کے درمیان ہونے والی نیکی کی دعوت میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق عطاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں. یورپی ملک جرمنی کی سٹی ہیمبرگ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس, پروفیشنلز اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی. جبکہ نگران یورپی یونین ریجن, نگران جرمنی مشاورت سمیت دیگر مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے. اس موقع پر تلاوت و نعت کے بعد نگران ریجن نے شرکاء اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کی, اور اس کے بعد خلیفہ امیر السنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدث ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی, اور ان عاشقان رسول کو اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی. دوران بیان خلیفہ امیر علیہ سنت نے سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے, گناہوں سے بچنے, قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا. مفتی احمد خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ مبلغ, چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو, آقا ہو یا غلام, سیٹ ہو یا ملازم ہو, افسر ہو یا محکوم, استاد ہو یا شاگرد, ٹیچر ہو یا شاگرد, ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ, تو یہ ہر جگہ مبلغ ہے. اچھا اب کیا ہے, یہ ہر جگہ ہمیں وہاں کے اعتبار سے, سامنے والے کے اعتبار سے ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے. نیکی کی دعوت دینے میں جو گناہوں سے بچانا بھی آ گیا, اس کا فریضہ جو وہ اب عوام کے پاس ہے, عام لوگوں کے پاس ہے. اب یہ ہمیں ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے گناہ سے بچانا ہے, اگر کوئی گناہ نہیں کر رہا بلکہ نیک اعمال کم کر رہا ہے تو ہمیں جو اس کی نیکیوں میں ترقی کا بھی اس کو بتانا ہے. ہر ایک وہ اپنے رتبے کے لحاظ سے اور اپنی پاور کے حساب سے کرے گا. اور دعوت اسلامی دیکھیں نا کہاں شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی, تو وہی کہ نیکی کی دعوت دیتی گئی. اور ہمیں سارے کے دینی ماحول میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بالکل آپ نے جو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے وہ نرمی سے دینی ہے. اب دیکھیں کہ یہ ہے نا شعر کسی کا ہے, فلاح و کام بنانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
اپنے ناظرین کو بتائیں مفتی علی اصغر اتاری اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد بلال رضوی اشرفی اور ان کے داماد سے ملاقات کی اور استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور دعا بھی کروائی۔ گزشتہ دنوں شہر کراچی میں مقیم معروف علمی شخصیت استاذ العلماء مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ مفتی علی اصغر اتاری نے 23 اپریل اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، نگران پاکستان مشاورت رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری اور رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے 24 اپریل 2026 کو استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے و جانشین مولانا محمد بلال رضوی اشرفی اور دیگر لواحقین سے ملاقات کی۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی بھی کی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 21 اپریل 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 21 اپریل 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری، شعبے کے نگران مجلس پاکستان، صوبائی ذمہ داران اور ڈویژن ذمہ داران نے شرکت کی۔ رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا، کرنٹ، تقرری اور دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کے شعبے کے کاموں کے حوالے سے مزید تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور اہداف بھی دیے۔ کیوبک میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے بزنس کمیونٹی اور دیگر عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سٹی کیوبیک میں دعوت اسلامی کے تحت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی خالد اتاری اور کینیڈا کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کی مختلف امور پر رہنمائی کی اور دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا اور اپنے مرحومین امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے مساجد، مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی تعمیرات میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں شرکت کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کے حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ماشاءاللہ یہ وہ پین قرآن ہے کہ جس میں کیا کچھ ہے، الحمدللہ اس میں یوں سمجھیے کہ ایک ایسا قرآن انسائکلوپیڈیا ہے کہ وہ لوگ بالخصوص جو بزرگ ہیں، پڑھ نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی بینائی کمزور ہے یا بعض اوقات پڑھنے میں ویسے بھی انسان کو سستی ہوتی ہے، پین قرآن پہ رکھے جائیں اور ڈفرینٹ مختلف قاریوں کی، انٹرنیشنل زبردست قاریوں کی اس میں تلاوت ہے، پھر اس میں ترجمہ ہے، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اور لینگویجز میں ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے بہت سارے پروگرامز ہیں۔ آپ پین رکھتے جائیں تو پورے پروگرام آپ لسن کر سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر اس تمام چیزوں کو اگر آپ کو سننا ہے، لسن کرنا ہے، تو یو نیڈ ایٹ لیسٹ 5 ایئرس، 5 سال تک آپ سنتے رہیں تو شاید پھر بھی ختم نہ ہو، اتنا کچھ اس میں ہے۔ تو یہ گفٹ اب ہمارے طاہر بھائی کو دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں اپنے گھر پہ بلایا، اور میں چاہوں گا مدنی چینل کے ویورز، یہ بیوٹیفل گفٹ ہے۔ ہم جب آ رہے تھے تو فضیل بھائی نے مجھے کہا تھا کہ کوئی کیک لے لیتے ہیں، کوئی تحفہ لے لیتے ہیں۔ میں نے ہمارا تحفہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد بھی وہ ثواب کا کام دے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے فرینڈس کے لیے، فیملی کے لیے تحفہ لے کر آپ بھی آ کے تقسیم کریں اور ہمارے ویورز بھی اسے ضرور حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں کینیڈا سے ہی خبر دیں، جہاں کیوبک میں ہونے والے سیشن کے دوران اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری اور حاجی خالد اتاری نے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی سٹی کیوبک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی خالد اتاری اور نگران امریکہ مشاورت سمیت دیگر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور انہیں خود بھی معاشرتی برائیوں اور گناہوں سے بچنے اور دیگر کو بھی اس سے بچاتے ہوئے انہیں نیکی کے راستے پر لانے اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنے اخلاق و کردار سنوارنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران شرکاء کو دعوت اسلامی کے تحت دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔
مدنی چینل کے ناظرین کو اب یہاں خبر دیں ساؤتھ افریقہ سے، جہاں فیضان میلاد اسلامک سینٹر پیٹرز میریز برگ میں نماز جمعہ سے قبل مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں میں رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری کا سنت و برا بیان ہوا۔ مزید حاجی طاہر اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ کے صوبہ ناٹال کے سٹی پیٹرز میریز برگ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان میلاد اسلامک سینٹر میں 24 اپریل 2026 کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوران بیان ہی رکن شورا نے ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل سٹی پریٹوریا میں 16-17 مئی کو ہونے والے 2 دن کے عظیم و شان سنت و برے اجتماع کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو اس اجتماع میں خود بھی شرکت کرنے اور دیگر عاشقان رسول تک اس کا پیغام پہنچانے کی دعوت دی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اب یہاں خبر دیں امریکہ سے، جہاں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلے کا راہ خدا میں سفر ہوا، جس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں عمیر اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دنیا کے مختلف مقامات پر قافلے وقتاً فوقتاً راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہیں۔ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے امریکہ کی سٹی ہیوسٹن سے وائلی سفر کرنے والے قافلے کے۔ فیضان مدینہ وائلی میں سفر کی سعادت پانے والے قافلے میں مبلغین دعوت اسلامی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت رہی۔ دوران قافلہ اجر و ثواب کے وصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے عاشقان رسول نے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی، جبکہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دوران قافلہ ہی مختلف حلقوں کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول کو نماز سمیت مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی گئی اور مزید فرائض علوم سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے اور ہفتہ وار سنت برے اجتماع سمیت قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت 20 اپریل 2026 کو جامع مسجد غوثیہ ڈیرہ اسماعیل خان پنجاب پاکستان میں یاد رمضان اجتماع ہوا، جس میں شعبے کے نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا۔ پنجاب پاکستان کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم جامع مسجد غوثیہ میں شعبہ قافلہ کے تحت 20 اپریل 2026 کو یاد رمضان اجتماع ہوا، جس میں معتکف اسلامی بھائیوں کے علاوہ مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ شعبہ قافلہ کے نگران مجلس پاکستان نے رمضان شریف سے محبت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا، عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان نے 17 اپریل 2026 کو مظفر آباد کشمیر میں نجی اخبار کے چیف ایڈیٹر اور 19 اپریل کو پشاور پریس کلب میں سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ 17 اپریل 2026 کو میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مظفر آباد کشمیر میں مقامی اخبار کے چیف ایڈیٹر عابد عباسی سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات سے متعلق آگاہی دیتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں فیضان مدینہ لاہور پنجاب کے دورے کی دعوت بھی دی، جس پر چیف ایڈیٹر عابد عباسی نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب نگران مجلس میڈیا ڈپارٹمنٹ نے ہی 19 اپریل 2026 کو دیگر ذمہ داران کے ہمراہ پشاور خیبر پختونخوا پاکستان میں قائم پریس کلب کا وزٹ کیا اور وہاں معروف صحافتی شخصیات بیورو چیف شکیل فرمان، سابق صدر پشاور پریس کلب ارشد عزیز اور بیورو چیف نعیم خان اور دیگر سے ان کے دفاتر میں ملاقاتیں کی اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور انہیں ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت 17 اپریل 2026 کو جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کورنگی ڈھائی کراچی سندھ پاکستان میں جبکہ جامع مسجد حضرت علی میں سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو نیک اعمال رسالے پر عمل اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کورنگی نمبر 2.5 میں قائم جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں 17 اپریل 2026 کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت سنت و بھرا اجتماع
ہوا، جس میں طلبہ کرام، اساتذہ کرام، ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ شعبہ اصلاح اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے طلبہ کرام کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے کا ذہن دیتے ہوئے 1، 2 اور 3 مئی کو 3 دن کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر طلبہ کرام نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 92 نیک اعمال پر عمل کرنے، روزانہ اس سے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور ہر ماہ جمع کروانے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب 17 اپریل 2026 کو کورنگی کی ہی جامع مسجد حضرت علی میں بھی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے عشق رسول کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو درود پاک پڑھنے اور سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی برکتیں بتائیں اور انہیں ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی آنے اور دوسروں کو بھی لانے کی ترغیب دلائی، جبکہ 3 دن کے قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں شرکاء کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال رسالے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ شعبہ رابطہ بالعالمات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان میں جامعہ فاطمۃ الزہرا اور جامعہ ہاجرہ کا وزٹ کیا اور وہاں کی ناظمات سے ملاقات میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے متعلق آگاہ کیا اور طالبات کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ شعبہ رابطہ بالمعلمات کے تحت خیبر پختونخوا کی صوبائی سطح ذمہ دار اسلامی بہنوں نے 16 اپریل کو ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان میں جامعہ فاطمۃ الزہرا اور جامعہ ہاجرہ کا دورہ کیا اور جامعات کی ناظمات و انتظامیہ سے ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعالمات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں اور مختلف کورسز کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر انہوں نے شعبہ رابطہ بالعالمات اور دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو خوب سراہا۔ اس دوران شعبہ رابطہ بالعالمات کی ذمہ دار اسلامی بہن نے جامعہ ہاجرہ کی طالبات کے درمیان سنت و بھرا بیان بھی کیا اور انہیں بھی نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ اسی طرح جامعہ فاطمۃ الزہرا کی پرنسپل نے بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو سراہتے ہوئے اپنے جامعات میں سنت و بھرے اجتماعات کروانے اور فیضان تجوید کورس کروانے کی اجازت دی۔ شعبہ نیک اعمال اسلامی بہنوں کے تحت 17 اپریل کو جیکب آباد میں سیشن منعقد ہوا، جس میں شعبے کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزید بہتری کے لیے اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال اسلامی بہنوں کے تحت 17 اپریل کو جیکب آباد میں ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبے کی پاکستان سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزید بہتری کے لیے اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ دوران سیشن اسلامی بہنوں کو شعبہ نیک اعمال کی جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور روزانہ 63 نیک اعمال کا جائزہ لینے، ہر عیسوی ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منانے اور اس کی پابندی کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے مدنی چینل پر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ذہن دیا، جس پر اسلامی بہنوں نے شعبے کی دینی کاموں کو مزید بہتر انداز میں کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں شعبہ نیک اعمال کی پاکستان سطح ذمہ دار نے سیشن میں اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسری جانب پاکستان سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے جیکب آباد میں ایک اسلامی بہن کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر بھرپور انداز میں منانے کی ترغیب دلائی اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے نگران و ذمہ داران اپنی کوششوں میں مزید مصروف نظر آنے لگے۔ چوک، درس، علاقائی دورہ اور دیگر مواقع پر عاشقان رسول کا ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے کا ذہن دے رہے ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کیجیے اور ماہ اپریل ماہ اجتماع منانے میں شامل ہو کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے حصہ لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے اور دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawateshlami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 26 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا